اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو بہت سے صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ ان کا نکاح بی بی فاطمہ سے ہو جائے، مگر کیونکہ اس بارے میں ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک دن حضرت علی شیر خدا نکاح کا پیغام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، جسے آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق قبول فرما لیا۔ آپ نے اس نکاح کے پیغام کے بارے میں بی بی فاطمہ سے مشورہ کیا اور ان کی مرضی پوچھی تو آپ شرما گئیں اور کچھ جواب نہ دیا۔ آپ کی خاموشی اس بات کا اشارہ تھی کہ انہیں اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ بی بی فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح اللہ کے حکم پر ہوا تھا اور اس نکاح کا پیغام حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے آپ کے پاس لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جس پر حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ بہرحال اللہ کے حبیب نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد آپ نے بی بی فاطمہ کو نصیحت فرمائی کہ حضرت علی سے زیادہ سوال نہ کریں، وہ بہترین شوہر ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ فاطمہ میری لاڈلی بیٹی ہے، اس سے کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ حضرت علی غریب تھے، ان کے گھر زیادہ سامان نہیں تھا، صرف ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا اور دونوں میاں بیوی اسے زمین پر بچھا کر ساری رات گزار لیا کرتے تھے۔ شادی کے بعد بی بی فاطمہ ایک مثالی بیوی ثابت ہوئیں۔ انہوں نے کبھی غربت کی شکایت اپنے شوہر سے نہیں کی، نہ کبھی جھگڑا کیا۔ آپ اپنے گھر کے سارے کام مثلاً جھاڑو دینا، کھانا بنانا، آٹا پیسنا وغیرہ سب خود کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت خود ہی فرمائی تھی۔ کبھی کسی لونڈی کا تقاضا نہیں کیا، مجھ سے اتنے کام نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ ہنسی خوشی سارے کام کیا کرتی تھیں۔ 7 ہجری کو نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی کے گھر ایک خادمہ بھیجی جس کا نام فضا تھا۔ آپ نے کبھی فضا کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی تھی، اسے ہمیشہ گھر کے ایک فرد کی طرح رکھا، کاموں میں اس کی مدد بھی کیا کرتی تھیں۔ آپ کی ہمیشہ سے عادت رہی کہ گھر کے کام خود کرتی، ایک دن فضا سے کروا لیتی۔ اس طرح فضا کو بھی کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ اس گھر میں خادمہ ہے۔ خادمہ سے ایسا حسن سلوک ہم سب کے لیے مثال ہے۔ بی بی فاطمہ پردے کا بہت اہتمام فرماتی تھیں اور دیگر خواتین کو بھی پردہ کرنے کا کہتی تھیں۔ حضرت علی کا گھر مسجد کے سامنے ہونے کے باوجود آپ بھی کسی عورت کے لیے مسجد تشریف نہیں لے گئیں، کیونکہ اس پردے میں خلل آتا تھا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر سب سے سوال کیا کہ عورت کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بی بی فاطمہ تک پہنچی تو آپ کہنے لگیں کہ عورت کی سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ عورت کی نظر کسی غیر محرم پر نہ جائے، اور اسی طرح کسی غیر محرم کی نظر کسی عورت تک نہ جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بی بی فاطمہ کا جواب پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ نے سچ کہا، کیونکہ فاطمہ میری ہی تو بیٹی ہیں۔ اجنبی خطبیہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بی بی فاطمہ صرف 75 روز تک ہی زندہ رہیں۔ علامہ بہاء الدین کے جامع عباسی کے صفحہ نمبر 89 کے مطابق بی بی فاطمہ کی وفات 1 شنبیہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ اگر اس مطابق حساب لگایا جائے تو بی بی فاطمہ اپنے بابا جان کی وفات کے بعد صرف 100 دن تک ہی حیات رہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب بی بی فاطمہ کے وصال کا وقت آیا تو آپ اپنے دونوں بیٹے حسنین کریمین کو لے کر اپنے بابا جان کی قبر پر تشریف لے گئیں، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمانے لگیں کہ آپ دونوں بھائی اپنے بابا جان کے پاس بیٹھ جائیں۔ اس وقت حضرت علی مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ بی بی فاطمہ گھر تشریف لے آئیں، غسل کیا، نئے کپڑے زیب تن فرمائے اور پھر حضرت اسما کو بلایا۔ وہ تشریف لے آئیں تو بی بی فاطمہ نے ان سے کہا کہ میں اپنے حجرے میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر بعد آپ مجھے آواز دینا، اگر میں آپ کی آواز کا جواب دوں تو ٹھیک، ورنہ سمجھ جانا کہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا جان کی جگہ پر 2 رکعت نماز ادا کی،
پھر لیٹ گئیں اور وہیں پر ان کی روح قبض ہو گئی۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب بی بی فاطمہ 2 رکعت نماز ادا کر رہی تھی تو اسی وقت سجدے کی حالت میں آپ کی روح قبض ہو گئی۔ بہرحال حضرت اسما نے بی بی فاطمہ کی نصیحت کے مطابق تھوڑی دیر بعد آپ کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ بار بار آواز دینے پر جب کوئی جواب نہیں ملا تو حضرت اسما حجرے میں چلی گئیں تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ کا وصال ہو چکا تھا۔ شدت غم سے آپ رونے لگیں۔ اتنی دیر میں حسنین کریمین بھی باہر سے اندر آ گئے۔ جب دونوں نے دیکھا کہ والدہ دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں تو دونوں روتے ہوئے مسجد میں موجود اپنے والد حضرت علی کے پاس آئے اور آ کر ان کو اس بارے میں خبر دی۔ حضرت علی یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور دوڑے دوڑے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ حضرت اسما رو رہی ہیں۔ حضرت علی جب قریب آئے تو سرہانے پر ایک رکا دیکھا۔ کھول کر پڑھا تو لکھا تھا، میرے پیارے شوہر، مجھے آپ خود غسل دینا اور رات کی تاریکی میں مجھے دفن کر دینا۔ میں آپ کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ آپ کی نصیحت کے مطابق حضرت علی نے آپ کو خود غسل دیا۔ جب آپ غسل دے رہے تھے تو آپ نے بی بی فاطمہ کے ہاتھ پر ابو جہل کی زرہ کا نشان دیکھا تو آپ کی چیخ نکل گئی۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور رات کی تاریکی میں آپ کو دفن کر دیا۔ روایات میں ہے کہ بی بی فاطمہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ بحر انوار میں لکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں راستہ دیکھنے کے لیے ایک ہاتھ میں شمع پکڑ لی تھی۔ حضرت زینب جو اس وقت بہت چھوٹی تھیں، وہ کالا لباس پہنے شمع کے سائے میں چل رہی تھیں۔ جو شمع کا سایہ زمین پر پڑتا تھا، جب حضرت علی میت کو لے کر جنت البقیع پہنچے تو آپ کو ایک آواز آئی۔ آپ نے اس آواز کی سمت دیکھا تو وہاں تیار قبر پہلے سے ہی موجود تھی۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کو قبر میں اتارا تو قبر میں آپ کے ہاتھ جیسے نظر آئے، ان ہاتھوں نے بی بی فاطمہ کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ دلائل عامہ میں کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ کی 40 قبریں تیار کی گئیں، کیونکہ بی بی فاطمہ کی میت کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے 40 قبریں بنائیں تاکہ کسی کو بھی اصل قبر کا علم نہ ہو سکے۔ اور حضرت علی نے بی بی فاطمہ کی قبر کو بھی زمین کے برابر کر دیا تھا تاکہ زمین میں قبر کا نشان بھی پتہ نہ چلے۔ اس سب کے بعد بھی لوگوں نے بی بی فاطمہ کی قبر مبارک پھلانگ کر نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش کی۔ حضرت علی سرخ لباس پہن کر میدان میں آ گئے۔ اس وقت حضرت علی کی زبان پر کف جاری تھا اور آپ کی یہ حالت دیکھ کر لوگ بے بس ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔